بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 21 فروری 2024 میں آپ کی خدمت میں باب الاسلام صوبہ سندھ ضلع خیرپور میرس میں دارالعلوم حسینیہ میں مولانا سمیع اللہ جمالی کی دعوت پر خلوص پر موجود ہوں. میرے ساتھیوں، ہماری کانفرنس کا عنوان تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ابھی سندھ کے وقت کے مطابق اپنے عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. توجہ میری طرف رکھیں. میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں. دیکھیں، آج ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک بات پھر معاملہ اٹھ پڑا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے. میں اسی حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے یوں کہنے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے صرف ہمارے مال اور وقت نہیں ہے، ہم نے اپنی گردنیں رسول اللہ کے تحفظ ختم نبوت کے لیے رکھی ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں حضور پاک کے تحفظ کے لیے رکھی ہیں. ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہمارے اموال، ہمارے اوقات، ہمارے تمامی معاملات آقا نامدار کی ناموس کا تحفظ پہلے ہے. یہ باقی چیزیں بعد میں ہیں. کوئی بندہ کسی بڑے ادارے میں بیٹھ کے کسی بڑے کرسی کے معاملے کو رکھ کر یا کسی عہدے میں عہدہ دار بن کے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ختم نبوت کا معاملہ اس سے کوئی چھوٹا ہوگا. جی نہیں، ختم نبوت کا معاملہ برتر تھا، برتر ہے، برتر رہے گا. اولا تھا، اولا ہے، اولا رہے گا. یاد رکھیں، ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنوایا ہے. اسے متزلزل نہیں ہونے دیں انشاءاللہ. جتنے دوست بیٹھے ہیں، آپ کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا. ہم اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کے قائل ہیں. ہمارے ملک میں ختم نبوت کا قانون 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے بنایا تھا. اس وقت کی تمام سیاسی، تمام سماجی، تمام مذہبی اور مسلکی تنظیمیں ایک پیج پر تھی. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اس وقت سب کی قیادت کر رہے تھے. علماء دیوبند بھی تھے، علماء بریلوی بھی تھے، علماء اہل حدیث بھی تھے. تمام مکاتب فکر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، آقا کی ختم نبوت کے قائل ہیں، ان سب نے مل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر اس وقت کی لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ قانون پاس کروایا ہے. 1974 میں ختم نبوت کا قانون پاس ہے. اس دن سے لے کر آئندہ کچھ دنوں تک یہ شورش پیدا ہوئی کہ جب قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے مطابق بھی قادیانی مسلمان نہیں ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق بھی، تو پھر قادیانیوں کے لیے اسلام اور ملک پابندی کیا لگاتا ہے؟ تب بھی علماء نے بات کی تھی، ہم آج بھی کرتے ہیں. پھر جنرل ضیاء الحق کی اس وقت کی گورنمنٹ نے صدارتی آرڈیننس میں 1984 کے اندر یہ بات پاس کی تھی کہ جو کافر ہے اسے اسلامی دعوت کی اجازت نہیں ہے. قادیانی کافر ہے، یہ کلمے کے نام پہ دعوت نہیں دے سکتا. قادیانی کافر ہے، یہ اسلام کی دعوت
دعوت نہیں دے سکتا، قادیانی کافر ہے، اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتا، قادیانی کافر ہے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ وہ قربانی کرنا مسلمانوں کا کام ہے، یا تو پہلے مسلمان بنے پھر وہ قربانی کرے گا، اگر اذان دے گا تو پہلے حضور کی ختم نبوت کو مانے گا تب اذان دے گا، اگر اس نے اذان دینی ہے پہلے ختم نبوت کا قائل اور فاعل ہونا پڑے گا۔ یہ اس وقت کے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے آئین پاس ہوا تھا۔ اب جناب ہمارے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ایک کیس پیش ہوتا ہے، اس کیس میں قادیانی نے لگا تھا، وہ مختلف عدالتوں میں گیا، ہر عدالت نے اس کی ضمانت کو منسوخ رکھا، اس کے اوپر یہ دفعات رکھی کہ اس نے آئین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف یہ کام کیا ہے جو ہماری سننے میں آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات غلط ہو، اللہ کرے یہ بات ہم تک ٹھیک نہ پہنچی ہو، لیکن جو ہم تک بات پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس میں یہ دفعات ختم کیے ہیں اور اس بندے کے لیے کہا کہ ہر بندے کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ سندھ کے غیوروں، اگر بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہر بندے کو ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کسی شیطان کو اسلام کا نام لینے دیں گے۔ جس طرح شیطان کو چیف جسٹس نہیں کہا جا سکتا، ایسے مرزے کو بھی نبی نہیں کہا جا سکتا۔ کل کوئی یہ کہہ دے کہ جو چیف جسٹس ہے ہم اس شیطان کو بھی چیف جسٹس کہیں گے، شیطان کو بھی کوئی جنرل کہیں گے، شیطان کو بھی ملک کا صدر کہیں گے، ملک کا وزیر اعظم کہیں گے۔ اگر شیطان کو ملک کا صدر کہنا صدر کی توہین ہے، شیطان کو ملک کا پرائم منسٹر کہنا پرائم منسٹر کی توہین ہے، شیطان کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے، شیطان کو جنرل کہنا جنرل کی توہین ہے، پھر مرزے کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اس پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھے ملک بعد میں ہے، محمد کریم پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہے، حضور پہلے ہے۔ مذہب کا معاملہ سب سے اول، ملک کا معاملہ اس کے بعد ہے۔ ہم ملک کے باعزت شہری تھے، وفادار شہری ہیں، وفادار رہیں گے، لیکن ہماری وفاداری کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہماری وفاداری کو تم کمزوری سمجھو، ہماری وفاداری کو تم یہ ہماری کم ہمتی سمجھو۔ جی نہیں، مسلمان گناہگار ضرور ہے، روزیہ کار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، لیکن محمد کا وفادار تھا، ہے اور رہے گا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ ریٹن کی شکل میں اس وقت تک نہیں پہنچا، لیکن میڈیا میں زیر گردش ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان، جب تک یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے میرے لیے قابل احترام، میں ان کی خدمت میں کہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے مسلمان ہونے کے بعد اس آئین کا حلف اٹھایا ہے، جہاں آپ ہر فیصلہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ کل آپ کے ساتھ گزشتہ سے برستہ گورنمنٹ نے ناانصافی کی تھی، ہم آئین کی روح سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج آئین میں صرف 297 اور 98/82 نہیں ہے، بلکہ ضیاءالحق کے دور کا صدارتی آرڈیننس بھی آئین میں موجود ہے، جس میں قادیانی کو اپنے مذہب کی، اسلام کے نام پہ، اپنے جھوٹ کو سچ کے نام پہ، میسے کو نبوت کے نام پہ تبلیغ کرنے کی آزادی نہیں دی کہ آئین میں یہ نہیں کہا جائے گا ہر مذہب کو آزادی ہے۔ میں حیران ہوں، ہر مذہب کو آزادی ہے، مسلمان کو آزادی نہیں ہے۔ کل میں کسی 4 ٹانگوں والے جانور کا کہہ دوں کہ یہ فلاں عہدیدار ہے اور تمہیں برداشت نہیں ہے، اور تمہارے عہدے عزت آبرو بعد میں ہے، محمد کی
اور سنیں، ہم نے 10,000 جوانوں کے سینے چلنی کرائے، 10,000 جوانوں کو موت کے گھاٹ سلایا گیا، وہ بندے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، 1 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا، 10 لاکھ آدمی متاثر ہوئے۔ 1953 کی تحریک 1977 میں جا کے پایہ تکمیل پہ پہنچی ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے تحریک وقتی طور پہ روکی ہے، ہم جذبہ نہیں بھولے، ہم جذبہ نہیں بھولے، ہم محبت نہیں بھولے، ہم عقیدت نہیں بھولے۔ یاد رکھیں، سیاستدانوں کو مبارک ہوگی، جرنیلوں کو مبارک ہوگی، باقی سب کچھ کے لیے مبارک ہوگی، لیکن حضور پہلے تھے، پہلے ہیں اور پہلے رہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ہم کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پہ بیچنے کی اجازت نہیں، یوں نہیں ہے کہ کوئی کتے کا گوشت رکھے اسے بکرے کے نام پہ بیچے، جی نہیں، یہ بے غیرتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ قادیانیوں کو اپنے مذہب کی اجازت، ترویج، آزادی کس بنیاد پہ ہے؟ وہ بے ایمان وہ ہے جو مرزے کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، مرزے کے بیٹے کو وہ عمر فاروق کہتا ہے، حکیم نور دین بھیروی ملعون کو ابو بکر صدیق کہتا ہے، اور مرزے کی بیویوں کو آل بیت کہتا ہے، اور مرزے کے گھر کے بندوں کو وہ پانچن پاک کہتا ہے۔ ہم یہ بے غیرتی برداشت نہیں کریں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں، اگر یہ فیصلہ ہے تو ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ فیصلہ مسترد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فیصلے بعد میں، جوڈیشری بعد میں، اور حضور پہلے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ حرکت پاکستان میں ہو رہی ہے، آج میں خیر پور میرا صوبہ سندھ سے ارباب اقتدار، ارباب اختیار کو متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، یہ میٹر بڑا حساس میٹر ہے، یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اللہ کی قسم اس پر اولادیں قربان ہو سکتی ہیں، ختم نبوت پہ آج نہیں آ سکتی۔ یہ کیا ملک میں معاملہ شروع ہو گیا؟ اگر یہ میڈیا نے غلط خبر دی ہے، جیسے یہ آوازہ بھی ہے کہ میڈیا غلط کہہ رہا ہے، پھر چیف جسٹس کو چاہیے میڈیا کو بولے اور اپنی اسٹیٹس، اپنا معاملہ، اپنی پوزیشن واضح کرے، اور اگر میڈیا کی بات سچی ہے اسے نہیں بلایا جاتا۔ تم قادیانیوں کو مذہب کی تبلیغ کی اجازت اسلام کے نام پہ دو گے، پھر گلی بھی ہماری ہے، چوک بھی ہمارا ہے، چوراہا بھی ہمارا ہے، پھر میں دیکھوں گا کسی ماں کے کوکھ میں وہ جرأت کیسے ہے جو ملکی قانون اور اسلام کے خلاف باہر نکلے، پھر دیکھ لیا جائے گا۔ پھر زاگستہ میدان ہے، اور گلی گلی میں آگ نہ لگواؤ، خانہ جنگی میں نہ لاؤ، جتنی عزت تھی اتنی ہم نے دی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، اگر قادیانی یہ کہتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں تمہیں مذہبی آزادی ہے، تو پہلے انہیں کہو پاکستان کے قانون میں تمہیں کافر اقلیت قرار دیا گیا ہے، پہلے اپنی حیثیت مانو، پھر آئینی اور قانونی حق ہے تو بھلے سے لے لو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن قادیانیوں نے اپنے نہ اسلام کو مانا نہ آئین کو مانا، ہم وکیل بلا توکیل ان کے نہیں پھریں گے۔ ہاں بڑے لوگ آئے تھے جنہوں نے بڑی بڑی بات کی تھی، اور اپنے پہلوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ ان کے معاملہ، ان کے عہدے اگر ان کے ساتھ نہیں رہے تو کسی اور کا عہدہ بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، قبر میں جائے گا، اللہ کا نام جائے گا، رسول اللہ کا نام جائے گا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ اس میسج کو آگے پھیلائیں اور بتائیں، اور یہ بات میڈیا تک، اپنی آئیڈیز تک گروپس کی شکل میں آنی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی ثالث رابع خامس کر لو، اور دیکھو کل قیامت میں میدان محشر ہوگا، محمد الرسول
رسول اللہ موجود ہوں گے، وہاں حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں موجود ہوں گی۔ اگر وہاں بیٹیوں نے پیغمبر کی خدمت میں کہہ دیا ابا ملک پاکستان میں قادیانی کتے آپ کی ختم نبوت پر بھونک رہے تھے اور مسلمانان پاکستان عدالتی فیصلے پر چپ ہو گئے تھے، مسلمانوں کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب پیش کرو گے؟ حضور کے سامنے کیا آنکھیں اٹھائیں گے؟ سن لیں یہ ساری جذبات آج اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس قانون پر دو نمبری نہیں ہونے۔ آپ اس آئین پر پہرا دیں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں کھڑے ہو کر میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس آئین پر پہرا دیں گے۔ بلند آواز سے ہم ختم نبوت کے قانون پر پہرا دیں گے۔ ہم اپنی جانی لگانی پڑی ہم جانیں لگائیں گے۔ کہو انشاءاللہ، مال لگانا پڑا مال لگائیں گے، اولاد لگانی پڑی اولاد لگائیں گے، ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑا ہم کریں گے اور ہم آئین کا تحفظ کریں گے۔ کرو گے؟ اگر یہی بات ہے تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزا قادیانیت، مرزا قادیانیت، مرزا قادیانی جہامی، مرزا جہامی، مرزا جہامی۔ اور سنیں، آؤ میڈیا والوں یہ جذبات بھی دیکھو، یہ پاکستان کے صرف ایک ضلع کی بات ہے، میں پاکستان کے ہر چوک اور چوراہے پہ بات کروں گا۔ اس کے لیے جتنا ہو سکا ہم تک گدو کریں گے۔ اگر یہی وعدہ ہے کہ ہم آئین کا تحفظ انشاءاللہ کریں گے تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کو فضو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نماز کی تیاری فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم